پلیز جلدی چلیے نا گھر، ٹائم دیکھے کتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں۔ عنایہ اب بیزار ہوتی ہوئی نہال سے کہنے لگی۔ کیک لینے کے بعد وہ اسے مال لے آیا تھا تاکہ عنایہ کے لیے گفٹ لے سکے۔ عنایہ کے منع کرنے کے باوجود نہال اس کے لیے ایک سے زیادہ چیزیں برتھ ڈے گفٹ کہہ کر لیے جا رہا تھا۔ عنایہ کے خود اکیلا گھر جانے کی دھمکی پر وہ عنایہ کو مال سے لے کر نکلا، مگر پھر اچانک نہال کو کافی شاپ دے کر اسے کافی پینے کا خیال آیا۔ تب عنایہ کو اور بھی الجھن ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے عنایہ؟ ریلیکس، کافی ختم کرو اپنی، پھر چلتے ہیں۔ نہال کافی کا سپ لیتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ نہیں، مجھے کافی نہیں ہے پینا، ٹائم دیکھے کتنا ہو گیا ہے، راستے میں ٹریفک ملے گا، گھر سے اتنی دور آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب اٹھی بس۔ عنایہ خود چیئر سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی تو نہال کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی ضدی ہو گئی ہو تم، اپنی منوانا آ گیا ہے تمہیں، مگر یہ چینج بھی برا نہیں۔ نہال آگے بڑھ کر عنایہ کے لیے کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ لڑکی میں شادی کے بعد چینجنگ اس کے شوہر کے مزاج کے مطابق آتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نمیر میری ضد پوری کرتے ہیں، اس لیے ایسی ہو گئی ہوں میں۔ اسے معلوم تھا آج نمیر کا موڈ بہت خراب ہوگا اس سے، مگر وہ نہال کو کچھ اور جتانا چاہتی تھی۔ 2 ماہ کم عرصہ ہے، کافی جلدی بدلاؤ آ گیا تم میں، یہی کوالٹی تو مجھے تمہاری پسند ہے کہ تم جلدی اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتی ہو، اس سے آگے کے لیے آسانی رہے گی۔ ویسے عنایہ تمہیں نہیں لگتا انسان اسی کے سامنے ضد کرتا ہے جہاں اسے توقع ہو کہ اس کی ضد پوری ہوگی؟ نہال عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا، جو مسلسل کار کی سیٹ بیلٹ لگانے کی بجائے اسے لڑے جا رہی تھی۔ تب بھی نہال اطمینان سے اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ اس نے فرسٹ ٹائم کی طرح اب بھی پوری کوشش کی عنایہ کی اس سے انگلیاں ٹچ نہ ہو، اور دوسری طرف عنایہ بھی فرسٹ ٹائم کی طرح سانس روکے اسٹریٹ بیٹھی ہی۔ نہال کو کچھ یاد آ گیا، مگر وقت کب ایک ساتھ رہتا ہے وہ سوچنے لگا۔ جب عنایہ نے سر جھٹکا، ہر چیز وقت اور توجہ مانگتی ہے، تم آرام سے سیٹ بیلٹ لگاتی تو تم سے بھی لگ جاتی۔ نہال کار سٹارٹ کرتا ہوا بولا، میری ساری توجہ اس وقت نمیر کے اوپر ہے، وہ ویٹ کر رہے ہوں گے میرا۔ عنایہ سامنے دیکھا بولی۔ نہال اس کو ایک نظر دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آگے جا کر لیفٹ سائڈ پر گلی میں ٹور ہے، وہ راستہ شارٹ پڑے گا۔ عنایہ ٹرن ہے، وہ راستہ شارٹ پڑے گا۔ عنایہ نہال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شارٹ تو ہے مگر کافی سنسان بھی، رات کے وقت ہم دونوں کا وہاں سے جانا مناسب نہیں رہے گا۔ نہال نے عنایہ کو دیکھ کر سمجھانا چاہا، اس کی بات درست بھی تھی۔ اس ہمیں 2 گھنٹے پہلے ہی گزر چکے ہیں، جہاں سے جائیں گے تو ٹریفک میں بھی پھنس جائیں گے، مزید دیر ہو جائے گی۔ یا تو آپ میری بات مانیں یا پھر میں کار سے اتر ہی ہوں۔ عنایہ اب تنگ آ کر بولی۔ اب وہ نہال کے ساتھ آ کر پچھتا رہی تھی، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ منہ پر ہی منع کر دیتی، بلا وجہ مربت نبھانے کے لیے اس کے ساتھ آ گئی۔ نہال نے خاموشی سے لیفٹ سائڈ گلی میں کار ٹرن کر لی تو عنایہ تھوڑی ریلیکس ہوئی۔ کار میں مکمل خاموشی تھی اور وہ روڈ سنسان تھی۔ جبھی ایک بائک ان کی کار کے پاس سے گزر کر بیچ روڈ پر رکی، جس کی وجہ سے نہال کو کار روکنی پڑی۔ بائک سے 2 لڑکے کار سے اتر کر کار کے پاس آئے۔ پستل کے اشارے سے ایک لڑکے نے نہال کو کار کا شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ کیا ہوگا؟ عنایہ کار میں بیٹھی گھبرانے لگی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، نہال عنایہ کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ مگر ایسی سچویشن میں عنایہ ساتھ ہی اسے خود ٹینشن ہونے لگی۔ وہ لڑکے کے ہاتھ میں پستل دے کر کار کا شیشے نیچا کرنے لگا۔ اور چلو جلدی سے دونوں گاڑی سے باہر نکلو۔ نہال کے شیشہ نیچے کرتے ہی پستل ہاتھ میں لیے لڑکا بولا۔ نہال عنایہ کو اترنے کا کہہ کر خود بھی گاڑی سے نکل گیا۔ اب جو مال تم لوگوں کے پاس موجود ہے فوراً نکالو، بنا کسی ہوشیاری کے۔ وہی لڑکا دوبارہ نہال کو بولا، جبکہ خوف کے مارے عنایہ نہال کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ نہال نے خاموشی سے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر اس لڑکی کے حوالے کیا۔ لڑکی کے بندے اور انگوٹھیاں دے، گلے سے چین بھی نکال۔ دوسرا لڑکا عنایہ کا بیگ چھینتے ہوئے بولا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے کانوں کے ٹاپس اور رنگز اتار، یہ گھڑی بھی اتار۔ پستل والا لڑکا نہال سے بولا۔ نہال نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ یہ لڑکی یہ چین بھی دے، جلدی کر۔ وہ دوسرا لڑکا عنایہ کو دیکھا بولا تو عنایہ نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ دیکھنے لگی۔ پلیز یہ مت لیں آپ لوگ۔ عنایہ ہمت کر کے بولی، کیا کر رہی ہو عنایہ؟ یہ پینڈنٹ دو انہیں۔ نہال عنایہ کو دیکھتا ہوا جلدی سے بولا، یہ مجھے نمیر نے فرسٹ گفٹ دیا تھا۔ عنایہ روتی ہوئی بولنے لگی، نہریں دکھا رہی ہے، اتار اس سے گلے سے۔ پستل والا لڑکا اپنے ساتھی سے بولا، ایک ہاتھ مت لگانا اسے۔ وہ لڑکا جیسے ہی عنایہ کی طرف بڑھا اور اس کے گلے سے چین کھینچنے لگا، ویسے ہی نہال اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، ابے تو ہیرو بن رہا ہے سالے۔ جس لڑکے کے ہاتھ میں پستل تھی اس نے پستل کا بٹ نہال کے سر پر مارتے ہوئے کہا، پلیز انہیں چھوڑ دیجیے، آپ یہ لے لو پلیز، بس آپ ہمیں جانے دیں۔ عنایہ نے فوراً پینڈنٹ اتار کر ان کو دیتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ دیکھو تم لوگوں کو جو چاہیے تھا وہ
اور جو ہمارے پاس موجود تھا وہ تم لے چکے ہو، اب ہمیں جانے دو۔ نہال اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا ان کو روک کر کہنے لگا، گاڑی کی چابی دے جلدی۔ نہال اسے ایک بار پھر وہ لڑکا بولا۔ نہال نے خاموشی سے اپنی کار کی چابی بھی ان کے حوالے کر دی۔ اب وہ عنایہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ ان لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے بات کی۔ ایک لڑکا بائک پر بیٹھا جبکہ دوسرا لڑکا گاڑی وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی عنایہ کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ عنایہ ریلیکس، وہ لوگ چلے گئے ہیں، پلیز پریشان مت ہو، رونا بند کرو، ابھی کوئی کار آتی ہے تو میں لفٹ لے لیتا ہوں۔ نہال اپنے ماتھے کی چوٹ کو بھول کر اسے چپ کروانے لگا۔ بہت زور سے مارا ہے انہوں نے آپ کو، درد ہو رہا ہوگا نا؟ رحم دل فطرت ہونے کی وجہ سے وہ اپنا غصہ بھول گئی۔ نہال سے روتی ہوئی پوچھنے لگی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بالکل درد نہیں ہو رہا۔ نہال واقعی اپنا درد بھول کر اس کی طرف مسکراتا ہوا دیکھا کہنے لگا۔ عنایہ کو مزید رونا آیا۔ مجھے آج نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ پہننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ لوگ پینڈنٹ بھی لے گیا۔ عنایہ کو اب نمیر کا دیا گفٹ یاد آیا تو اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ میں تمہیں ویسا ہی پینڈنٹ لا دوں گا، پلیز تم چپ ہو جاؤ۔ نہال اس کو چپ کروانے کی کوشش میں بولا، مگر وہ نمیر کا دیا ہوا گفٹ تو نہیں ہو سکتا نا؟ عنایہ روتے ہوئے بولی تو نہال تلخی سے ہنسا، آپ کو کار ایسی جگہ سے لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ عنایہ کی بات پر آپ کی بار نہال اس کو گور کر دیکھنے لگا۔ کار جہاں پر موڑنے کی فرمائش کس نے کی تھی؟ نہال عنایہ کو حیرت سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، تو میں کچھ بھی بولوں گی آپ مان لیں گے؟ میری بات حد ہوتی ہے۔ عنایہ آپ کے اس پر سارا الزام دھرتی ہوئی بولی، جس پر نہال کو ہنسی آنے لگی۔ یہ اتنی ٹینشن والی سچویشن بن گئی ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ عنایہ پریشان ہو کر بولی۔ اتنے میں دور سے ایک کار آتی دکھائی دی، وہ انہی کے پاس آ رہی تھی۔ نہال نے اس کار کو ہاتھ دے کر روکا۔ کیسے ہو نمیر؟ نمیر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، عشرت کو سلام کر کے صوفے پر بیٹھنے لگا۔ منال اس سے پوچھنے لگی، بہت خوش؟ نمیر نے صوفے پر بیٹھتے منال کو جواب دیا، جس پر وہ اپنا منہ سالے کر رہ گئی۔ اپنی بیوی کو بائی کے ساتھ بیچ کر آخر تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ عشرت نے نمیر پر چوٹ کی۔ نمیر کو اندازہ ہو گیا وہ عادت سے مجبور آنے کے ساتھ ہی حمیدہ سے باری باری سبقت پوچھ چکی تھی۔ میری بیوی کا جیٹ ہے اور مجھے ان کے ایک ساتھ کہیں پر بھی جانے سے کوئی اعتراض نہیں، اور میرے خیال میں کسی دوسرے کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نمیر عشرت کو جتاتا ہوں بولا، ارے واہ بھائی، تم تو شادی کے بعد کافی آزاد خیال ہو گئے ہو۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے مجھ سے اس بنا پر رشتہ ختم کیا تھا کیونکہ میں غیر مردوں کے ساتھ فلموں میں نظر آؤں گی؟ تو اب تمہاری یہ سول کالڈ عزت نفس کو کیسے گوارا ہوگا کہ تمہاری بیوی اپنے ایکس فیانسی کے ساتھ شہر بھر میں گھوم رہی ہے؟ اب کی بار منال اس پر چوٹ کرتی ہوئی بولی، انسان کی بات ہوتی ہے، ورنہ اب تم اپنے آپ کو میری بیوی سے تو مت ملاؤ، اور اب جو بھی کوئی بات کرنا بہت سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے اور دوسری طرف میرا بھائی۔ نمیر منال کو وارننگ دینے کے انداز میں بولا۔ اس وقت وہ ان لوگوں پر اپنا غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کو عنایہ اور نہال پر آ رہا تھا۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اب تمہاری بیوی اور نہال ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ ظاہری بات ہے نہال اور عنایہ کی منگنی رہ چکی ہے، یہ بات تمہیں بھی سوچنی چاہیے۔ عشرت نے میری طرف سے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حالات جانے کیا ہے نا، میں آپ ہی کا بانجا ہوں، بالکل چکنے گڑے کی طرح۔ لوگوں کی فضول باتوں کا مجھ پر خاص اثر نہیں ہوتا، جیسے آپ پر نہیں ہوتا۔ یاد نہیں ہے آپ کو جب منال فلم میں کام کرنے گئی تھی لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی تھی؟ نمیر اپنی طرف سے حساب بے باک کرتا ہوا اٹھا، کیونکہ اب ڈرائنگ روم میں سربت آ چکی تھی۔ اس نے جتنا وقت ان دونوں ماں بیٹی کو دیا وہ اتنی ہی مستحق تھی، اس لیے نمیر واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ عنایہ بھابھی، نہال، آپ دونوں اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ نوفل نے ان دونوں کو سنسان سڑک پر ایک ساتھ کھڑے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، شکر خدا کا تم مل گئے، عنایہ کار میں بیٹھو جلدی۔ نہال نوفل کو جواب دے کر عنایہ کے لیے کار کے پیچھے کا دروازہ کھولا، خود بھی کار میں بیٹھتے ہوئے وہ نوفل کو تھوڑی دیر پہلے والی ٹریجڈی کا بتانے لگا۔ اوگار، تمہیں کس بیوقوف نے کہا کہ رات کو تم اس راستے سے آؤ؟ نوفل کے پاس سن کر نہال نے سر گھما کر ایک نظر عنایہ کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ بس گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں کار یہی موڑ لی۔ نہال نے عنایہ کی بیوقوفی پر الزام اپنے اوپر لیتے ہوئے نوفل کو بتایا، چوٹ زیادہ گہری تو نہیں لگی؟ اپنی کار کی تم فکر نہیں کرو، میں صبح یا شام تک معلوم کروا لیتا ہوں۔ نوفل کار ڈرائیو کرتا ہوا بولا، اپنی کار کی مجھے فکر نہیں ہے، عنایہ ساتھ ہی اس کی فکر تھی۔ ہے تم سناؤ، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ نہال کی بات نوفل ایک نظر بیک میرر سے عنایہ کو دیکھا، اسے یوں نمیر کی بیوی کا اتنی رات کے نہال کے ساتھ باہر آنا کچھ مناسب نہیں لگا۔ نائٹ ڈیوٹی ہے آج میری۔ نمیر کیسا ہے اسے تو فکر ہو رہی ہوگی۔ نہال اور
نوفل باتیں کرنے لگے جب عنایہ کے چہرے پر فکرمندی کے آثار اور بھی نمایاں ہوئے۔ اب اسے گھر سے نکلے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے نمیر، کچھ معلوم کرو، 4 گھنٹے ہو گئے ان دونوں کو گھر سے نکلے ہوئے۔ سربت اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ نمیر اس کے کمرے میں مسلسل چکر کاٹتا ہوا ہر تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے نمبرز ٹرائی کر رہا تھا جو کافی دیر سے بند جا رہے تھے۔ پریشانی تو اب اسے بھی شروع ہو گئی تھی۔ عشرت اور منال کافی بات بنا کر اور سنا کر اب جا چکی تھی۔ ماما پریشان مت ہو ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہاں خراب ہو جائے گی، وہ دونوں جلدی گھر آ جائیں گے۔ نمیر سربت کو اطمینان دلا کر کار کی چابی لے کر سربت کے کمرے سے نکل گیا۔ گھر سے باہر نکلنے لگا تب نہال اور عنایہ گھر میں داخل ہوئے۔ نمیر کو دیکھ کر جتنی بے قراری سے اس کی طرف بڑھی مگر نمیر کے چہرے کے سرد تاثر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے۔ وہ خاموشی سے عنایہ کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے انجوائے کر کے آ رہے ہو تم دونوں؟ نمیر اب عنایہ کے پیچھے آتے نہال کو دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے میں سوال کرنے لگا۔ بس سمجھو آج تو پکنک ہوتے ہوتے بچی، راستے میں واپسی پر ہماری کار۔ نہال اپنے اور عنایہ کے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانے لگا مگر نمیر اس کی پوری بات سنے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عنایہ پلٹ کر نہال کو دیکھنے لگی، جس پر نہال کندھے اچکا کر سربت کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ عنایہ اپنے بیڈ روم میں نمیر کے پاس جانے لگی۔ نمیر آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ عنایہ جب اپنے کمرے میں آئی تو نمیر روم کی لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ عنایہ بیڈ پر نمیر کے قریب بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، نہال بھائی نے کہا تھا میری برتھ ڈے کا کیک کھانا ہے ان کو۔ میں ان کے بے حد اصرار کرنے پر ان کے ساتھ گئی تھی۔ کیک لینے اور جانے سے پہلے آپ کی اجازت لینے کے لیے کالز بھی کی تھی جو آپ نے پک نہیں کی۔ نمیر کے کچھ نہ بولنے پر عنایہ اسے خود ہی وضاحت دینے لگی، کیک لینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 گھنٹے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کے بعد نہال بھائی ضد کرنے لگے وہ مجھے گفٹ دلائیں گے، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا مگر۔ عنایہ نمیر کو مزید بتانے لگی، ہاں پھر اس کے بعد تم دونوں کا ارادہ بن گیا ہوگا ایک ساتھ مووی دیکھنے کا جو اپنی جگہ پر۔ عنایہ مجھے نیند آ رہی ہے، نمیر اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں بولا۔ اب پوری بات سنے بغیر مجھ سے ایسے ناراض نہیں ہو سکتے۔ ہم راستے میں تھے تب 2 لڑکوں نے بائک پر ہمارا راستہ روکا، پستل دکھا کر ہم دونوں سے موبائل اور پیسے یہاں تک کہ کار بھی چھین لی۔ عنایہ کو مزید بتاتے ہوئے رونا آنے لگا۔ نمیر ایک پل کے لیے غصہ بلائے عنایہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے نہال کے سر پر چوٹ تو دیکھی تھی مگر غصے میں اس سے پوچھ نہیں سکا مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا اٹھ کر عنایہ کو گلے لگا کر اس سے پوچھے کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ لازمی بہت زیادہ ڈر گئی ہوگی، اس واقعے سے ڈرپوک ہی تو تھی وہ مگر اس کو منال اور عشرت کی باتیں یاد آنے لگی جو اس کا کافی دل جلا چکی تھی۔ عنایہ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا تھا، تم نہال کو منع بھی کر سکتی تھی مگر تم نے اس سے میرے اوپر ترجیح دی، جبکہ یہ بات نہال اب اچھی طرح جان چکا ہے کہ تم بھی سنبھلو، میں تمہیں لے کر بہت حساس ہوں۔ مجھے تمہارے نہال کے ساتھ صرف ایک حد تک بات کرنا پسند ہے مگر اتنا فری ہونا بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کے ساتھ باہر گھومتی پھرو اور پیچھے میں بیوقوف بنا لوگوں کو جیٹ اور بابی کے رشتے کو بریف کرتا پھروں۔ نمیر کے بولنے پر عنایہ کو مزید رونا آنے لگا، وہ نمیر کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اپنا رونا بند کرو، جاؤ جا کر چینج کرو، اپنی جگہ پر لیٹو۔ نمیر کے لہجے میں اب بھی نرمی کی رمق موجود نہیں تھی، شاید وہ عنایہ سے ناراض ہی تھا جب بھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹا رہا۔ پہلے آپ بولی کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ عنایہ نمیر کے سینے سے سر اٹھائے بغیر سے بولی۔ عنایہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس وقت عنایہ کے لاڈ اٹھانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، اس لیے اپنے لہجے کو سخت بناتا ہوا بولا۔ گندے عنایہ منہ میں بول کر اٹھی روتی ہوئی اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلے گی۔ ڈنر کیا تم نے؟ عنایہ جب چینج کر کے بیڈ پر لیٹی وہ عنایہ سے پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ نہیں میں نے ڈنر نہیں کیا، وہ مجھے بہت زور سے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ نمیر کے لہجے میں نرمی دے کر عنایہ ڈر سے بولے، جاؤ کچن میں جا کر کھانا کھا لو۔ نمیر عنایہ کو فری ہوتا دیکھا دوبارہ روکھے لہجے میں بولا، نہیں میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ بھی چلیے میرے ساتھ۔ عنایہ بیڈ سے اٹھ کر دوپٹہ لیتی ہوئی بولی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ نمیر کی بات سن کر روب جھاڑتا ہوا بولا، آپ کھانے کا نہیں پوچھتے، پہلے خود فری کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ فری مت ہو، ابھی چلیے میرے ساتھ۔ عنایہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ نمیر کو اندازہ تھا اس کے آنکھیں دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کے اور عنایہ کے ساتھ کچن میں جانے لگا۔ پورے گھر کی لائٹ بند تھی، 12 بجے کا وقت تھا، سب یقیناً سو چکے تھے۔ نمیر نے کچن کی لائٹ کھولی، ساتھ کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ کر عنایہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نمیر کو منانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا، انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ نمیر آپ نے کھانا کھایا؟ عنایہ فریج کا دروازہ کھولے مڑ کر آہستہ آواز میں نمیر سے پوچھنے لگی، شکر ہے میری بیوی کو اپنے شوہر کا خیال تو آیا۔ نمیر اس کو دیکھتا ہوا
کہنے لگا تو عنایہ مسکرا کر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے گھورنے لگی، مگر وہ اندر سے خوش تھی کہ وہ نمیر کا غصہ دور کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اپنے اور نمیر کے لیے ایک ہی پلیٹ میں پاستا نکال کر گرم کرنے لگی۔ کیا کوئی گھر میں آج آیا تھا؟ فریج میں 2 سے زائد کھانے دیکھا عنایہ نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی، خالہ جانی اور منال آئے تھے؟ نمیر غور سے اس کے تاثرات دیکھتا ہوا بتانے لگا، جو عین توقع کے مطابق منال کا نام سن کر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ نمیر چلتا ہوا عنایہ کے پاس آیا، جیسے تم صرف میری ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، ویسے ہی میں بھی صرف تمہارا ہوں، یقین کرو مجھے بھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ نمیر نے اسے اتنے وثوق سے اسے یقین دلایا کہ عنایہ نے اپنا سر نمیر کے سینے پر رکھ دیا۔ نمیر کے ساتھ بولنے پر عنایہ کو سکون سے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ نمیر نے عنایہ کی کمر اپنے دونوں بازو حائل کر کے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ شکر ہے آپ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں سوئیں گے، ورنہ مجھے ذرا اچھا محسوس نہیں ہوتا سوتے ہوئے۔ عنایہ نمیر کے سینے پر ویسے ہی سر رکھے کہنے لگی، مگر میری ناراضگی کے باوجود تم سو جاتی، جبکہ تم سے ناراض ہونے کے بعد مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ نمیر کی بات سن کر عنایہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے نمیر کو مسکرا کر دیکھا۔ نمیر اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا، تم اتنے قریب آ کر یوں مسکرا کر مجھ پر ستم ڈال رہی ہو حسین لڑکی۔ نمیر نے عنایہ کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ مزید اونچا کیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے تشنہ ہونٹ رکھ دیے۔ عنایہ نے نمیر کی شرح اپنی مٹھی میں دبوچی تو نمیر اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو سے گرفت مزید سخت کرنے لگا۔ کچن میں پھیلی عثمانی خیزی خاموشی کو قدموں کی چاپ نے ختم کیا۔ کوئی کچن کی طرف آ رہا تھا۔ نمیر نے عنایہ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو عنایہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی جلدی سے پیچھے ہوئی، یعنی صحیح وقت پر میں نے چھاپا مارا، کھانا کھایا جا رہا تھا، میں بھی کھانے کے چکر میں ہی یہیں پر آیا تھا، کیا میں تم دونوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ نہال بولتا ہوا خاص طور پر نمیر کی طرف دیکھ کر اجازت لینے لگا۔ ہاں بیٹھو عنایہ، نہال سے پوچھو وہ کیا کھائے گا۔ نمیر کا موڈ اب اپنی بیوی سے ٹھیک ہو چکا تھا، تم نہال بھی اسی کا باعث ہے۔ نمیر کرسی پر بیٹھا ہوا نارمل لہجے میں بولا۔ نہال نے نوٹ کیا نمیر کا موڈ پہلے کی بنسبت اس وقت ٹھیک تھا، اس وقت غصے میں یا ناراض نہیں تھا۔ عنایہ بھی اسے کہیں سے ڈری ہوئی یا روئی ہوئی محسوس نہیں ہوئی۔ چوٹ کیسی لگی تمہارے؟ نہال منال کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تو نمیر اسے پوچھنے لگا، عنایہ سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا ہمارے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا؟ انہی میں سے ایک لڑکے نے پسٹل ماری تھی، وہ دراصل نہال اسے پنڈت کے بارے میں بتانے لگا، تبھی ایک دم عنایہ بولی، آپ کیا لیں گے کھانے میں، رائس، اسنیک یا پاستا؟ عنایہ نہال کو دیکھتے ہوئے نامحسوس انداز میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی نہال سے پوچھنے لگی۔ نہال کو محسوس ہوا وہ نمیر کو پنڈت کے بارے میں بتانے سے منع کر رہی تھی۔ اسنیک؟ نہال اس کے اشارے پر اسپات میں سر ہلاتا ہوا عنایہ کو بولا، ہاں تو کیا بتا رہی تھی تم؟ وہ دراصل عنایہ کو نمیر نے وہیں سے بات کا سلسلہ جوڑا، نہیں عنایہ کا نام میں نے کب لیا، وہ دراصل میں نے ان میں سے ایک لڑکے کو دھکا دیا تو دوسرے نے پسٹل میرے ماتھے پر مارا۔ نہال نے اپنی بات مکمل کی۔ نمیر بیوقوف نہیں تھا جو عنایہ کا ایک دم بیچ میں کھانے کا پوچھنا اور اسے کچھ منع کرنے کے لیے اشارے کے بارے میں نہیں سمجھ پاتا، اور نہال جو عنایہ کے متعلق کچھ بتانے جا رہا تھا خوبصورتی سے اس بات کا گمانہ بھی نمیر سمجھ گیا تھا۔ گھر تک کیسے آئے تم لوگ؟ نمیر دوبارہ نہال سے پوچھنے لگا، جب یہ عنایہ اپنے اور نمیر کے لیے ایک ہی پلیٹ میں پاستا جبکہ نہال کے لیے الگ پلیٹ میں اسنیک لے کر ٹیبل پر آئی، نوفل مل گیا تھا اسی نے گھر تک چھوڑا، نہال نمیر کو بتانے لگا، جس پر نمیر نے سر ہلایا۔ وہ تینوں ہی کھانا کھانے لگے۔ نہال کو اپنے سامنے ان دونوں کا ایک پلیٹ میں کھانا کھانا اچھا نہیں لگا، اس نے سر اپنی پلیٹ کی طرف جھکایا ہوا تھا مگر اس کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا۔ نہال صاف محسوس کر سکتا تھا نمیر کا پاستا کھانے کا موڈ نہیں، وہ عنایہ کا ساتھ دینے کے لیے کھا رہا ہے۔ بھی عنایہ کو ہچکیائی، اس سے پہلے نہال کا ہاتھ پاس رکھے پانی کی گلاس کی طرف بڑھتا۔ نمیر عنایہ کو اپنا گلاس تھما چکا تھا، اب وہ عنایہ کا بچا پانی خود پی رہا تھا۔ کچھ تھا جو نہال کو اچھا نہیں لگا مگر وہ ضبط کر گیا۔ میں سوچ رہا تھا مہران بلڈرز والا پروجیکٹ فائنلائز کر کے اور اس کی ڈیلنگ کرنے تم اسلام آباد چلے جاؤ۔ نہال کی بات پر نمیر نے فورک منہ میں لے جاتے ہوئے اس کو دیکھا، اس پر تو اسٹارک سے تم نے ورک کیا ہے، آئی تھنک فائنلائز کرنا تمہارا ہی مناسب رہے گا۔ نمیر کھانے سے ہاتھ روکتا ہوا بولا، بات ہے تمہاری ٹھیک ہے مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پلین کا سفر کر پاؤں گا، ویسے بھی زیادہ نہیں، 2 دن کی بات ہے، اگر تمہیں پرابلم ہے تو
اٹس اوکے، میں مینیج کر لوں گا۔ نہال پلیٹ کھسکاتے ہوئے بولنے لگا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات بھی مکمل کر چکا تھا۔ اٹس اوکے، 2 دن کی بات ہے، میں چلا جاتا ہوں اسلام آباد۔ نمیر کے کہنے پر ایک دم عنایہ نے سر اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی باتوں کے درمیان خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ بولی تو ابھی بھی کچھ نہیں، بس نمیر کو دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دیکھنا نمیر کے ساتھ ساتھ نہال بھی نوٹ کر چکا تھا۔ عنایہ، کیا دے سکتی ہو پلیز؟ نہال عنایہ کی توجہ اپنی طرف دلاتا ہوا بولا۔ اسے لگا عنایہ کافی حد تک نمیر سے اٹیچ ہو چکے، شاید اسے آپ اپنی طرف راغب کرنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ جی، وہ نہال کو جواب دیتی ہوئی فریج سے اس کے لیے کولڈ ڈرنک نکالنے لگی۔ جبکہ سردی کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ اب کھانے کے بعد عنایہ کو سردی بھی لگ رہی تھی۔ ویسے نہال، اب تمہیں اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نمیر نے نہال کو دیکھا مشورہ دیا، کیونکہ وہ نور کر رہا تھا۔ نہال ہر کام کے لیے عنایہ کو مخاطب کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے سارے کام خود سے کرنے کا عادی تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اب مجھے سیریس ہو کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ نہال عنایہ کے ہاتھ سے گلاس لیتا ہوا نمیر کو بولا۔ نمیر غور سے نہال کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکا کہ نہال کیا سوچ رہا ہے، یا اسے اپنے بھائی پر شک کرنا چاہیے۔ نمیر نے اس سے سوال کیا تو وہ اپنی سوچ پر ملامت کرتا ہوا سر جھٹکنے لگا۔ نمیر، کیا آپ کافی لیں گے؟ عنایہ کی آواز پر نمیر نے عنایہ کو دیکھا۔ ہاں، بیڈ روم میں لے کر آ جاؤ کافی۔ نمیر عنایہ کو بولتا ہوا چیئر سے اٹھا۔ اس کا ارادہ اب اپنے بیڈ روم میں جانے کا تھا۔ عنایہ مسکرا کر اس کے لیے کافی تیار کرنے لگی۔ کیا اگر تم فوراً سو نہیں رہے ہو تو آدھا گھنٹہ دے سکتے ہو؟ دراصل مہران بلڈرز والے پروجیکٹ پر کچھ ضروری پوائنٹس تم سے ڈسکس کرنے تھے۔ میں چاہ رہا تھا کام ڈیلے کیے بنا تم پرسوں ہی اسلام آباد نکل جاؤ۔ نمیر کو اپنے روم میں جاتا ہوا دیکھ کر نہال خود بھی کھڑا ہوتا ہوا نمیر سے بولا۔ عنایہ، میری کافی نہال کے روم میں پہنچا دو، میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں۔ نمیر آنکھوں میں نرم تاثرات کے ساتھ عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کا انتظار کرے۔ عنایہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فریج سے کریم نکالنے لگی۔ نمیر کو لگا کہ صرف آدھا گھنٹہ ڈسکشن میں لگے گا، مگر اس کے بعد نہال اسے مزید باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ نمیر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا نہال سے باتیں کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ نہال کو بھی ریسٹ کرنے کا کہتا ہوا اس کے روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ عنایہ نے اپنے ڈر کی وجہ سے کمرے کی لائٹ جلائی ہوئی تھی، مگر وہ خود پیر سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کا کافی دیر تک انتظار کرتی رہی ہوگی۔ نمیر روم کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلاتا ہوا بیڈ پر آیا۔ عنایہ پر کمفرٹر ڈالا۔ سلیپنگ بیوٹی سو گئی ہو کیا؟ نمیر عنایہ کے ماتھے پر آئے بال نرمی سے پیچھے کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ عنایہ کی گردن پر جھکا۔ بڑی ہوئی شیپ کی وجہ سے عنایہ ہلکا سا کسمسائی، جیسے نیند اس کو یہ مداخلت ہاتھ پسند نہیں آئی۔ نمیر سرد آبر کر اٹھا، عنایہ کا ہاتھ لبوں پر لگا کر اپنے سینے پر رکھتا ہوا خود بھی کمفرٹر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔